بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں پروگرام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ ایک طریقہ دستور اللہ کا یہ رہا کہ جس دور میں جس قوم میں نبی تشریف لائے، اس قوم میں جو نمایاں خوبی ہوتی تھی یا جس چیز پر اس قوم کو زیادہ عبور ہوتا تھا، اللہ اس کا توڑ کرنے کے لیے نبی کو معجزہ عطا فرماتے تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، اور جس قوم میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، مصر کے لوگ جادو میں پوری دنیا کے اندر بڑا عروج ان کو حاصل تھا اور بڑا عبور تھا ان کو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا اس کے توڑ کے لیے۔ مثلا وہ جادو سے رسیوں کو پھینکتے تھے تو رسیاں سانپ بن جاتی تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، عصے کا معجزہ عطا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کو بڑا عروج حاصل تھا۔ یونان کے لوگ طب کے اندر بڑا عبور تھا ان کو، اور پیچیدہ سے پیچیدہ بیماری اس کا بھی علاج ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ وہ لوگ دوائیوں سے مریض کو ٹھیک کرتے تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، بیمار تندرست ہو جاتا۔ گویا جو ان کو کسی بھی قوم کو جو سکل ہوتی تھی، کسی چیز پر عبور ہوتا تھا، اس کے توڑ کے لیے اللہ نبی کو معجزہ عطا فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے آپ کو مختلف معجزے عطا فرمائے۔ مثلا آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں۔ کسی کافر نے سوال کیا کہ یہ کنکریاں بولیں، کلمہ پڑھیں، تو آپ علیہ السلام نے وہ کنکریاں جب مٹھی میں تھی، مٹھی کھولی تو ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کے باہر پہاڑ کے قریب تشریف فرما تھے، تو مشرکین کھڑے تھے، آپ نے ان کو دعوت دی ایمان کی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چاند 2 ٹکڑے آپ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چاند کو ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ٹکڑے ہونے کے بعد دونوں الگ الگ سمت میں ٹکڑے گئے۔ اور دنیا میں مختلف لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی ممالک کے لوگوں کا حوالہ آتا ہے جنہوں نے اس رات کو معجزہ دیکھا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو پانی کی کمی ہو گئی۔ صحابہ نے آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ پانی کی کمی ہے اور پیاس لگ رہی ہے، خود بھی پینا ہے، جانوروں کو بھی ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی پانی اکٹھا کرو جس کے پاس ہے۔ تو تھوڑا سا پانی اکٹھا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اور جب ہاتھ نکالا تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، اور جتنے برتن تھے وہ پانی سے بھر گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی غزوہ احزاب کے موقع پہ، جب خندق کھودی جا رہی تھی اور صحابہ نے بھوک سے، صحابہ کا برا حال تھا، پتھر باندھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کھانا تیار کرو، ایک بکری کا بچہ لیا، اس کا تھوڑا سا گوشت بنا، وہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور تھوڑا سا آٹا تھا۔ اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ 8-10 صحابہ کو آپ ساتھ لے لیں، ساتھیوں کو، اور میرے گھر کھانا کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے عام اعلان کر دیا۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور تھوڑے تھوڑے صحابہ کو بلاتے گئے۔ اب وہ تھوڑا سا گوشت جتنے بھی صحابہ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان سب کے لیے کافی ہو گیا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ یہ کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ کا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ کیا عطا فرمایا؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے ہر نبی کو اس قوم میں جو خصوصیت ہوتی تھی اس کے توڑ کے لیے، اس کا متبادل، اس کے توڑ کے لیے اللہ نے نبی کو معجزہ دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں قریش کو اپنی زبان پر بڑا عبور حاصل تھا، زبان دانی پر ان کو بڑا فخر اور ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا ایک مطلب بولنے والا بھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ان کے بولنے والے۔
اور جو دوسری زبانوں کے لوگ ہیں ان کو وہ عجم کہتے تھے، اور عجم کا مطلب ہے گونگا. گویا وہ سمجھتے یہ تھے کہ زبان تو دنیا میں صرف عربی ہی ہے اور بولنے والے ہم صرف عرب ہیں، باقی تو گونگے لوگ ہیں، باقیوں کو کیا پتہ کہ زبان کیا ہوتی ہے. تو اتنا ان کو فخر تھا اپنی زبان پر. اور ان کا ایک ان پڑھ آدمی، عام دیہاتی اعرابی صحراؤں میں رہنے والا، اونٹ چلانے والا، اس کو سینکڑوں ہزاروں اشعار زبانیں یاد ہوتے تھے، اور موقع کی مناسبت سے فی البدی اشعار وہ کہتے تھے. اس قدر ان کو زبان پر عبور حاصل تھا. اللہ نے اس کے توڑ کے لیے آپ علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا فرمایا. قرآن پاک جو آپ علیہ السلام کو عطا کرتا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. اور جب قرآن پاک کا نزول ہوا، وہ عرب جو اپنی زبان پر فخر کرتے تھے اور اپنے سوا کسی کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے سامنے وہ بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، اور قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا ان کو کہ تم اس قرآن جیسی 10 آیاتی بنا کر دکھا دو اور بلا لو اپنے ساتھیوں کو، ذرا بنا کر دکھاؤ. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر، 3 آیات ہیں اس کی، 3 آیات والی صورت اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو. قرآن کا چیلنج ہے، آج تک وہ چیلنج موجود ہے اور کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. پھر بیت اللہ میں 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے، یعنی کہ عرب کے 7 شاندار ترین کلام جو ان کے بہترین شعراء نے لکھے، وہ کلام بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے. اور ان کا رواج اور دستور تھا کہ جب کوئی شاعر اس سے اچھا کلام لکھ لیتا تو ایک کلام کو اتار دیتے اور اس کی جگہ پہ اس شاعر کا کلام لگا دیتے. 7 کلام ہمہ وقت لٹکے رہتے تھے. کوئی شاعر کسی کلام سے زیادہ خوبصورت کلام لکھ دیتا تو اس کو ریپلیس کر کے وہ نیا کلام لٹکا دیا جاتا. اور جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے وہ سارے کلام اتار لیے گئے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے جو اللہ نے آپ علیہ السلام پر قرآن کی صورت میں نازل فرمائی، اور سب سے بڑا معجزہ آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس قرآن کا ایک اور کمال اور ایک اور خوبی کہ اس کی سب سے چھوٹی صورت ان میں سے ایک سورہ کوثر ہے، 3 آیات ہیں اس کی. کمال یہ ہے کہ صرف 3 آیتوں والی چھوٹی صورت، فرماتے ہیں کہ اگر صرف اللہ ایک یہ صورت ہی اتار دیتے ہیں نا، صرف یہ صورت 3 آیات والی، انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صرف ایک صورت بھی کافی ہے کہ انسان صرف اسی ایک صورت کے جو احکامات ان پر عمل کر لے. کیا معجزہ ہے، کیا کمال ہے کہ صرف 3 آیات میں اللہ نے پوری زندگی کا نچوڑ اور کامیابی کے تمام اصول ان 3 آیتوں کے اندر سمو دیے. اسی لیے آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم.